ایک باقاعدہ پیشہ ہے جو رائج ہو چکا ہے، ضرورت ان کی نہیں بھی ہے، اچھے وسائل والے ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ بعض اوقات انہوں نے اپنی کسی بیماری کو سامنے لا کر، بعض اوقات انہوں نے اپنی کیٹیگری تبدیل کر کے سوال کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں گداگری ایک مستقل پیشہ کی صورت اختیار کر چکی ہے، حتیٰ کہ اتنے مسائل ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ملتان ایئرپورٹ سے کئی بھکاریوں کو اتارا گیا کہ وہ عرب جا رہے تھے اور باقاعدہ گداگری کا انہوں نے وہاں پہ شغل اختیار کرنا تھا، اور بھکاری بن کے انہوں نے اب وہاں پہ اپنے ٹھیکیدار کو اپنے مستقل پیسے دینے تھے اور اپنا بھی وہاں سے انہوں نے پیسے رکھنے تھے۔ تو لہٰذا کئی رپورٹس آتی ہیں، پوری دنیا میں اس چیز کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں خصوصاً پھر پاکستانیوں کے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے کہ وہ اس صورت میں پکڑے گئے کہ وہ وہاں پہ بھیک مانگ رہے تھے۔ تو لہٰذا مستقل بھکاری کا پیشہ اختیار کر لینا، اس کی شرع میں کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث طیبہ میں، قرآنی آیات میں، احادیث نبویہ میں اس چیز کی مذمت ملتی ہے کہ گداگری کو مستقل پیشہ بنایا جائے، کہ ہمارے احباب جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں کو بد دعا نہ کر دے وہ خدمت کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی فقیر کو خالی نہیں موڑنا چاہیے۔ اب مستقل لوگ بھکاری بن کر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور اپنا جناب علی وہ چندہ وصول کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھے بھلے کاج کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، یا ان کے پاس اچھے وسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات جس کو فتویٰ علماء بیان کرتے ہیں، صاحب امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ امام شامی اپنی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، چاہے وہ گھر پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ خوراک کمانے کے قابل ہے، چاہے وہ خوراک گھر میں موجود ہے، ایک دن کا کھانا گندم اور آٹا وغیرہ گھر میں موجود ہے، جس کے گھر میں ایک دن کی خوراک موجود ہے، یا وہ خوراک اور وہ کھانا کمانے کے قابل ہے، اس کے اوپر سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے فرمایا اس کو دینا بھی ناجائز ہے، اس کو دینا بھی ناجائز ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اور وہ یا کما لینے کے قابل ہے، یا ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے سوال کرنے کی قطعاً رخصت نہیں ہے کہ وہ اپنا جناب علی اس چیز کو باقاعدہ پیشہ بنا لے۔ اب احادیث پاک کی طرف آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال ارشاد فرمایا ومن سأل، اسی بات پہ اب میں کچھ حدیثیں لانا چاہتا ہوں۔ من سأل وعنده ما یغنیہ، جو سوال کرے حالانکہ اس کے پاس اتنا رزق ہے جو اس کے لیے کفایت کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وما یغنی، کتنا رزق ہو تو وہ سوال نہیں کر سکتا؟ قال ما یغذیہ، جس سے وہ اپنا صبح کا کھانا کھا سکے، اور یعشی ہے، یا شام کا کھانا کھا سکے، جس کے پاس ایک دن میں ایک وقت کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اور وہ سوال کر رہا ہے فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمْ، وہ جتنے سکے، روپے، گندم، اشیاء ضرورت اکٹھی کر رہا ہے، وہ جہنم کے شعلے ہی ہیں، جتنے اکٹھے کر لے، وہ جہنم کی آگ اکٹھی کر رہا ہے، وہ دوزخ کی آگ اکٹھی کر رہا ہے۔ جو بندہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اپنے گھر میں، اور وہ سوال کرتا ہے، چاہے صبح کا کھانا ہے چاہے شام کا کھانا ہے، ایک وقت کا جس کے گھر میں کھانا موجود ہے، اور وہ بھکاری بن کے کھڑا ہے، وہ سوال کر رہا ہے، آقا کریم نے اس کے لیے فرمایا وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ آگ اکٹھی کر رہا ہے دوزخ کی، جتنی اکٹھی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو اب حدیث پاک میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبے کی کس قدر حوصلہ شکنی کی کہ یہ